الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا پھر روانہ ہوئے وہ دونوں حتیٰ اذا رکبا یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے فی السفینۃ ایک کشتی میں خرقہا تو سوراخ کیا اس میں اس بندہ نے قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرقتہا کیا آپ نے سوراخ کیا ہے اس میں لتغرق اہلہا تاکہ ڈبو دے کشتی والوں کو لقد جئت شیئا امرا یقیناً کی ہے اپنے بڑی عجیب حرکت قال انہوں نے کہا الم اقل کیا نہیں کہا تھا میں نے آپ سے انک لن تستطیع معی صبرا کہ نہیں کر سکیں گے آپ میرے ساتھ رہ کر صبر قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تؤاخذنی نہ گرفت کیجئے بما نسیتو میرے بھول چوک پر ولا ترہقنی اور نہ اختیار کیجئے میرے معاملے میں من امری میرے معاملے میں عسرا سختی فانطلقا پس چلے پھر وہ دونوں حتیٰ اذا لقیا غلاما حتیٰ کہ ملے وہ دونوں ایک لڑکے سے فقتلہ اور قتل کر دیا اس نے اس سے قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اقتلت نفسا کیا قتل کر دیا آپ نے ایک معصوم جان کو زکیتاً بغیر نفس بغیر کسی جان کے عوض لقد جئت شیئا نکرا یقیناً کی ہے آپ نے بہت بری حرکت قال انہوں نے فرمایا الم اقل لکا کیا نہیں کہا تھا میں نے آپ سے انک لن تستطیع معی صبرا کہ نہیں کر سکیں گے آپ میرے ساتھ رہ کر صبر قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سألتک اگر میں پوچھوں آپ سے عن شیء کوئی بات بعدہا اس کے بعد فلا تصاحبنی تو نہ رکھیے گا مجھے اپنے ساتھ قد بلغت من لدنی عذرا یقیناً مل گیا آپ کو میری طرف سے عذر فانطلقا پھر چل پڑے وہ دونوں حتیٰ اذا اتیا کہ جب پہنچے وہ دونوں اہل قریۃ استطعما ایک بستی والوں کے پاس تو انہوں نے طلب کیا اہلہا وہاں کے بستی کے اندر رہنے والوں کے ساتھ کھانا فابوا ان یضیفوہما وہاں کے رہنے والوں نے انکار کر دیا ان کو مہمان بنانے سے فوجد فیہا جدارا پھر دیکھی انہوں نے وہاں ایک دیوار یرید ان ینقض فاقاما جو گر رہی تھی تو اس نے اس کو درست کر دیا قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت اگر آپ چاہتے لاتخذتا تو ضرور لے سکتے تھے علیہ اس کام پر اجرن اجرت قال ھذا انہوں نے کہا فراق بینی و بینک اب جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان سأنبئک میں بتا دیتا ہوں آپ کو بتأویل حقیقت ما ان باتوں کی لم تستطیع علیہ صبرا کہ نہ کر سکے آپ ان پر صبر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے ایک شریعت کے ماہر پیغمبر ہے اور دوسرے تکوینیات کے ماہر پیغمبر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام خضر یہ ان کا لقب تھا خضر کا معنی ہے سرسبز و شاداب جہاں حضرت خضر علیہ السلام بیٹھتے تھے یا نماز پڑھتے تھے وہاں کا ارد گرد جو علاقہ ہوتا تھا وہ سرز و شاداب ہو جاتا خضر علیہ السلام کا اصل نام بلیا تھا آپ کا پورا سلسلہ نسب موجود ہے جن مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام انسان نہیں تھے بلکہ فرشتہ تھے انہوں نے بہت بڑی غلطی کی جس میں ہمارے مدودی صاحب بھی ہے علامہ نووی رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور انہوں نے تردید کی ہے کہا کہ جس کا نسب ہوتا ہے وہ فرشتہ نہیں ہوتا آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کسی عالم سے کہ اس نے جبریل علیہ السلام کا نسب آپ کو پڑھ کر سنایا ہو لیکن یہ سنا ہوگا کہ آدم علیہ السلام کا دیگر انبیاء کا سلسلہ نسب جو ہے وہ بتاتے بھی ہے
اب ان حضرات نے استاد اور شاگرد ان کے آپس میں معاملات طے ہوئے کہ بھئی ہم سفر کریں گے، آپ کو علم بھی سکھائیں گے، لیکن جو کام میں کروں گا آپ نے سوال نہیں کرنا۔ اب ان کا یہ علمی سفر شروع ہوا۔ فانطلقا، چنانچہ چلے پھر وہ دونوں، اچھا اوپر سے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے ایک کشتی میں، دریا کی طرف نکلے، تو مفسرین نے فرمایا جب یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے تو کشتی والے ان کو سوار نہیں کر رہے تھے۔ یہ تو کوئی آج کے زمانے میں آپ دہشت گرد ان کو کہتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا یہ مولوی ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کو تو ہم جانتے نہیں ہیں، ناشنا لوگ ہیں، کشتی میں بٹھائیں گے تو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن پھر کشتی کے ملاح نے جب خضر علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو پہچان لیا، یہ تو خضر علیہ السلام ہے، تو کہا آپ بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد کہا ہم آپ سے کرایہ بھی نہیں لیں گے۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ جب یہ دونوں حضرات بیٹھ گئے تو سامنے ایک پرندہ آیا اور اس نے سمندر میں چونچ ڈالا، وہاں سے تھوڑا سا پانی اٹھایا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ، میرا اور آپ کا علم خدا کے علم کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح یہ چھوٹا سا پرندہ اس نے منہ میں جو پانی اٹھایا ہے یہ سمندر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے سے سوال ہوا تھا نا کہ اس وقت بڑے عالم کون سے ہیں، انہوں نے کہا بڑا عالم میں ہوں، تو کہا آپ نے حقیقت بتا دی کہ ہمارے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل علم تو اللہ کا ہے۔ خرقہا، تو سوراخ کر دیا اس میں، اس بندہ نے، کشتی میں بیٹھ گئے۔ خضر علیہ السلام نے جو ہے اس کا نیچے والا جو پٹا تھا اس کو نکال دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا وہاں اس جگہ کے اندر انہوں نے کہ پانی اندر نہ آئے ایک شیشہ لگا دیا، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کا معجزہ تھا کہ شیشہ کچھ بھی نہیں لگایا تھا پھر بھی پانی اندر نہیں آ سکتا تھا۔ اور حضور نے ایک مثال بھی دی ہے کشتی سے، یہ جو افغانستان کا وفد گیا حضور کی خدمت میں تو مسلمان ہوئے، آپ نے دعوت دی، مسلمان ہوئے، حضور نے فرمایا اولئک فتحان الاسلام، یہ جیسے کشتی کے نیچے والے پٹے اس کو ڈوبنے سے بچاتے ہیں، اس طرح یہ لوگ جو میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے دعوت قبول کیا تو یہ اسلام کو بچائیں گے۔ قال خرقتها، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے سوراخ کیا اس میں، لتغرق اہلہا، تاکہ ڈبو دے کشتی والوں کو۔ تو شریعت کا پیغمبر تھا نا، ان کو تو حقیقت کی سمجھ نہیں تھی کہ کیوں کیا ہے، تو فوراً بول پڑے۔ خضر علیہ السلام نے کہا آپ نے بولنا نہیں ہے، لیکن یہ فوراً بول پڑے، کہا کہ آپ نے کشتی میں سوراخ کیا ہے، انہوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، بڑی عزت سے بٹھایا، آپ نے اس کی کشتی خراب کر دی۔ لقد جئت شیئا امرا، یقیناً کی آپ نے بڑی عجیب حرکت۔ قال، خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل، کیا نہیں کہا تھا میں نے آپ سے، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ نہیں کر سکیں گے آپ میرے ساتھ رہ کر صبر۔ استاد شاگرد بول پڑے، استاد نے فوراً کیا کر دیا، ڈانٹ دیا کہ میں تو آپ کے ساتھ یہ شرط لگا کر آیا ہوں۔ استاد شاگرد کے درمیان یہ معاملات چلتے ہیں۔ میں مدرسے میں سبق پڑھا رہا تھا مشکات کا، تو ایک طالب علم بیچ میں دوسرے کے ساتھ بات کرنے لگا کہ حدیث کا درس ہو رہا ہے اور تمہارے اندر اتنے آداب نہیں، میں اٹھ کر آ گیا، ابھی گھر نہیں پہنچا تھا کہ سارے طالب علم کلاس والے پہنچائے، کہا مجبوری ہے، آپ طالب علم پھر آئے، پھر یہاں سے چلا گیا۔ تو استاد شاگرد کے درمیان یہ معاملات چلتے ہیں۔ اچھا جی، قال لا تؤاخذنی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ معاف کیجئے، بما نسیت، آپ مجھ سے جو بھول چوک ہوئی ہے اس کے اوپر آپ مجھے گرفت نہ کرے، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور نہ اختیار کیجئے میرے معاملے میں سختی، میں سیکھنے والا ہوں، میرے ساتھ ذرا نرمی کرے، سیکھنے والا، اس لیے سیکھنے والوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو پکڑنے، ہمارے جماعت میں ساتھی جاتے لوگ کہ یہ غلطی ہو گئی، سیکھنے والے ہیں بیچارے۔ فانطلقا، چنانچہ چل پڑے وہ دونوں۔ یہ پہلا معاملہ تو کشتی کا ہوا، اب دوسرا معاملہ، حتی اذا لقیا غلاما، حتیٰ کہ میرے وہ دونوں ایک لڑکے سے
یہ اب صحرا میں چل رہے ہیں، پہلے کشتی میں سفر کیا، اب صحرا میں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دونوں کو بھوک بھی بہت لگی ہے۔ سامنے سے ایک ہرن آ رہی تھی، تو جب قریب پہنچی تو اس کی بڑی عجیب حالت تھی، آدھا حصہ اس کا وہ پکا ہوا تھا اور آدھا حصہ جو ہے اس کا کچا تھا۔ خضر علیہ السلام نے پکا ہوا اپنے پاس رکھا کہ میں کھاؤں گا، اور شاگرد کو کہا کہ یہ باقی آپ اپنے لیے پکا لیں، کیونکہ آپ سیکھنے کے والے ہیں، آپ کی تربیت ہو رہی ہے۔ اب ایک بچہ آگے سے آیا، خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا نیچے دڑ سے، دوسرے ہاتھ سے اس کو پکڑا اور اس کو کھینچ کر بالکل اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا قتل کر دیا آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے عوض؟ یعنی قصاصاً کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، آپ نے بغیر کسی عوض کے قتل کیا۔ یا معصوم کا لفظ آیا ہے، انبیاء بھی معصوم ہے اور بچہ بھی معصوم ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ بچے کی معصومیت وہ غیر اختیاری ہے، یعنی بچہ اگر گناہ کا ارتکاب کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اور انبیاء کی معصومیت اختیاری ہے، کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بچایا ہے گناہ سے۔ لقد جئت شیئا نکرا، یقیناً کی آپ نے بہت بری حرکت۔ خضر علیہ السلام پھر بول پڑے، قال الم اقل لک، انہوں نے کہا کہ نہیں کہا تھا میں نے آپ سے، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ یقیناً آپ نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ رہ کر صبر۔ تو دوسری طرف اللہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں شریعت کے خلاف کوئی بات دیکھو تو خاموشی اختیار مت کرو، موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہاں بولا کرو۔ قال ان سألتک عن شیء، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں پوچھوں آپ سے کوئی بات اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو پھر مجھے اپنے پاس مت رکھو، قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً مل گیا ہے آپ کو میری طرف سے عذر۔ اس لیے روایت میں آتا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام یہ 3 سوالات کے بعد خاموش نہ ہوتے تو مزید جو ہے آگے معاملہ چلتا، پتہ نہیں اور کون سی باتیں جو ہے نا کھلتی۔ فانطلقا، پھر چل پڑے وہ دونوں، حتی اذا تیا اہل قریۃ استطعما، حتیٰ کہ جب پہنچے وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس، تو استطعما اہلہا، تو انہوں نے کھانا طلب کیا وہاں کے رہنے والوں سے۔ اب یہ تیسری بات آ رہی، بستی میں جا رہے تھے، بھوک لگی ہے، ان سے کہا ہمیں کھانا کھلا دو۔ فابوا ان یضیفوہما، تو انکار کر دیا انہوں نے ان کو مہمان بنانے سے۔ یہاں بعض لوگ جو ہے نا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کو کچھ نہ کہو، وہ بڑا بزرگ آدمی گزرا ہے، اس نے قرآن پر اعراب لگائے ہیں، اور یہاں اس کو کسی نے کہا کہ فابوا، یہ باقی نیچے نقطہ ہے تو آپ اوپر 2 نقطے لگا دو، ہم آپ کو اتنا مال دے دیں گے، فاتو کر دو، تو قرآن کا معنی بگڑ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن یہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ سب سے پہلے قرآن پر اعراب حجاج بن یوسف نے نہیں لگائے، یہ علی رضی اللہ عنہ کا غلام گزرا ہے، اس نے قرآن پر اعراب لگائے ہیں۔ حجاج بن یوسف تو بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ فوجدا فیہا جدار، کھانے سے انکار کیا۔ خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے وہ گر رہی ہے، یرید ان ینقض، گرنے والی ہے، فاقامہ، انہوں نے اس کو درست کر دیا۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس دیوار کو گرایا، گرانے کے بعد نئے سرے سے اس کو بنایا، لیکن دیگر مفسرین فرماتے ہیں نہیں، آپ کا معجزہ تھا، آپ نے گرایا نہیں، وہ گرنے والی تھی، آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ سیدھی ہو گئی۔ قال لو شئت لاتخذت علی اجرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو ضرور لے سکتے تھے اس کام پر اجرت، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، آپ پھر ان کے ساتھ احسان آپ نے کیا ہے، کوئی اجرت لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا بس ہو گئی ہے، اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں بات نہیں کرنی، آپ پھر جو ہے نا صبر نہیں ہو سکتا۔ ھذا فراق بینی و بینک، اب جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان۔ سأنبئک بتأویل، میں بتا دیتا ہوں آپ کو حقیقت، ما ان باتوں کی لم تستطیع علیہ صبرا، کہ نہ کر سکے آپ ان پر صبر۔ کشتی میں نے اس کے اندر سوراخ کر دیا ہے،
بچے کو قتل کر دیا ہے، کھانا مانگا انہوں نے انکار کیا تو میں نے دیوار ٹھیک کر دی ہے، آپ کو اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے ان تینوں باتوں پر اعتراض کیا ہے، اب میں آپ کو اس کی حقیقت سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کام میں نے کیوں کیے۔ اگلے درس میں پھر اس کا ذکر ہے۔